الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج آپ کو سنانا ہے اور اس حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتانا ہے. اللہ کے نبی کی یہ جو حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والا جو زمانہ ہے اس کو اللہ کے نبی نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ بھی بول سکتے ہیں کہ 6 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا خود دنیا کے اندر آنا آخری نبی بن کر، یہ خود قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے کہ 1,24,000 انبیاء آ کر جا چکے ہیں، اب میں آخری نبی آیا ہوں، یہ میری امت بھی آخری ہے، اس لیے میرا آنا ہی سب سے بڑی نشانی. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بتائی، لیکن ایک بہت اہم بات، ایک بہت ضروری حدیث ہے جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا جو عنوان چل رہا ہے یہودیوں کا، اس کا بھی اس مضمون سے تعلق ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے زمانے سے قیامت تک کے زمانے کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 یا 6 میں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلا زمانہ وہ میرا زمانہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت اور رحمت کا زمانہ ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، 60 پر 3 سال دنیا میں رہے، تو وہ نبوت کا زمانہ اور رحمت کا زمانہ، رحمت اللہ کی طرف سے بارش کی طرح برسنے لگی. جب پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، جاہلیت اور منمانی کا دور تھا، قتل و غارت گیری کا دور تھا، انسان جانور بن چکا تھا، اللہ کی کوئی پہچان نہیں تھی، اور کوئی جینے کا سلیقہ اور اصول و آداب نہیں تھے، معاشرت برباد ہو گئی تھی، معاملات خراب ہو گئے تھے، عبادت کا کچھ پتہ نہیں تھا. اندھوں کی طرح لوگ کوئی پتھر کی، کوئی جھاڑ کی، کوئی درخت کی، کوئی ستاروں کی پوجا میں لگا ہوا تھا. ایسے بدترین دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور دنیا والوں کو صحیح راستہ بتانا، اللہ کا تعارف کرانا، جنت کا راستہ بتانا اور ہدایت کا راستہ بتانا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے بہترین دور ہے جس میں اللہ کے نبی دنیا میں آئے.
بہت غور سے سنیے اس حدیث کو. یہ اللہ کے نبی کا پہلا زمانہ ہے. یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اور مسند احمد جو حدیث کی عظیم الشان کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو پہلا زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جو جس زمانے کو اللہ کے نبی نے کہا نبوت اور رحمت کا زمانہ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اللہ چاہیں گے میں دنیا میں رہوں گا یہ نبوت اور رحمت باقی رہے گی. پھر ایک وقت آئے گا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے اور یہ نبوت اور رحمت کا دور ختم ہو جائے گا. یعنی اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے. نبوت تو اللہ کے نبی کی قیامت تک باقی رہے گی، اسی نبوت پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے. وہ بڑا بہترین زمانہ. پھر اللہ کے نبی نے کہا اس کے بعد دوسرا دور آئے گا، دوسرا زمانہ آئے گا. دوسرا زمانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دوسرے زمانے میں خلافت راشدہ قائم ہوگی، اور وہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. چنانچہ تمام محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 30 سال کا زمانہ، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 30 سال کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ، جس میں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، پھر حضرت علی خلیفہ ہوئے. یہ 4 جو خلفاء ہیں ان کا پورا زمانہ 30 سال کا زمانہ. اللہ کے نبی نے اس میں بشارت دی یہ 30 سال کا زمانہ جو خلافت راشدہ کا ہے وہ بالکل میں نے جو حکومت کی ہے، اللہ کے نبی نے امت کو جس راستے پر چھوڑا ہے، سنت اور قرآن کے راستے پر، دین کے راستے پر، اسی دین اور سنت کے راستے پر یہ 30 سال کا بھی زمانہ ہوگا. وہ خلافت راشدہ کا زمانہ بالکلیہ وہ سنت کے راستے پر ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا؟ ظلم کا خاتمہ ہوا، انصاف کا بول بالا ہوا، انسانوں کو جینے کا سلیقہ ملا، کفر کو، شرک کو دنیا سے ختم کیا گیا، اسلام ملکوں کو فتح کرنے لگا، پورے عرب سے کفر اور کافروں کا خاتمہ ہوا. یہی چیز دوسرے زمانے میں بھی حضرت خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے میں بھی یہی ہوا. کیا ہوا؟ اس کے اندر اسلام اور پھیلنے لگا اور پھولنے لگا اور انصاف کا بول بالا ہونے لگا، دنیا سے شرک مٹتا گیا، یہاں تک کہ عرب سے آگے نکل کر یہ اسلام ایران میں داخل ہوا، روم میں داخل ہوا، شام میں، مصر میں داخل ہوا، ہر جگہ فلسطین میں داخل ہوا. وہاں سے یہ خلافت راشدہ کے دور نے وہاں سے کفر کو بھگایا، اسلام کا بول بالا ہوا، لوگوں کے دلوں کو اسلام کی روشنی ملی، ان کے دلوں کے اندر سے ظلمتوں کو ختم کیا گیا، اور اندھے لوگوں کو آنکھیں ملی دیکھ کر چلنے کے لیے. پہلے اندھے بن کر زندگی گزارتے تھے، اسلام کی روشنی نے ان کو دیکھنا سکھایا، ان کو صحیح بولنا سکھایا، ان کو صحیح سننا سکھایا، اور فتوحات کی کثرت ہونے لگی، مساجد کا قیام ہونے لگا، قرآن کی تعلیم عام ہونے لگی. یہ دوسرا دور ہے جس کا نام ہے خلافت راشدہ. یہ کتنے سال کا تھا؟ 30 سال کا تھا. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ دنیا تیسرے دور میں داخل ہوگی، یہ دنیا تیسرے دور میں داخل ہوگی. قیامت سے قیامت تک کل 6 زمانے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا پہلا نبوت، دوسرا خلافت راشدہ، تیسرا زمانہ آئے گا. تیسرا زمانہ کیا آئے گا؟ اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ملکن عازن. یہ اللہ کے نبی کے جملے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں خلافت راشدہ تو نہیں ہوگی لیکن بادشاہوں کا دور شروع ہوگا. وہ بادشاہوں کے دور میں کیا ہوگا کہ
اپنے اپنے خاندانوں کے اندر بادشاہت چلنا شروع ہو جائے گی۔ خلافت راشدہ میں خاندانوں میں خلافت نہیں چلتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ نیک انسان کو جو میں نے سمجھا اور سب سے زیادہ انصاف والے، سب سے زیادہ متقی کو حضرت عمر کو میں نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ 6 لوگوں کا انتخاب کیا۔ میرے انتقال کے بعد میری نظر میں 6 لوگ سب سے تقوی میں اعلیٰ درجے کے، سنت میں اعلیٰ درجے پر قائم ہیں، ان 6 میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا۔ چنانچہ وہ 6 میں حضرت عثمان تھے، ان کو لوگوں نے امیر بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے حضرت علی کو بنایا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ وہ شروع ہوا، اس کا نام ہے خلافت بنو امیہ۔ یہ حضرت معاویہ سے شروع ہوتا ہے، خلافت بنو امیہ اس کا نام ہے۔ وہاں سے وہ سلسلہ چلا، اس کے بعد 100-200 سال تک یہ سلسلہ چلا۔ پھر خلافت بنو عباس یہ سلسلہ چلا۔ پھر خلافت عثمانیہ ترکوں کے اندر چلی، جس کا میں 1-2 جمعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ 600 سال تک خلافت عثمانیہ دنیا کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا زمانہ، تیسرا دور یہ ملوکیت کا زمانہ ہوگا، بادشاہوں کا زمانہ ہوگا۔ اور فرمایا یہ بادشاہ وہ ہوں گے، یہ حکومت وہ ہوگی جو لوگوں کو کاٹ کر کھانے والی ہوگی، کاٹ کھانے والی حکومت، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ لیکن اس میں دیکھیے کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اکثر لوگوں کے اعتبار سے ہے، تمام کے اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز بھی اسی میں آتے ہیں، وہ بھی بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا زمانہ جو ہوگا وہ بادشاہت کا ہوگا، ملوکیت کا ہوگا، لیکن وہ بادشاہت لوگوں کو کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی اس کے اندر۔ تو یہ اکثر لوگوں کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی 1 2 3 4 اگر اچھے ہیں، جیسے میں نے نام لیا حضرت معاویہ کا، عمر ابن عبدالعزیز کا، اور خلافت عثمانیہ میں بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، وہ کم ہیں، اچھے لوگ کم تھے، لیکن زیادہ لوگ کاٹ کھانے والی حکومت پر قبضہ جمانے والے تھے، عیاشی کرنے والے تھے، فضول خرچی کرنے والے تھے، امت کا پیسہ لوٹنے والے، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ یہ تیسرا دور، تیسرا زمانہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ملوکیت کا زمانہ ہوگا۔ چنانچہ آج جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں آج سے 70 پر 5 سال پہلے وہ تیسرا زمانہ ختم ہو گیا۔ کب ختم ہوا؟ جب خلافت بنو امیہ ختم ہو گئی، خلافت بنو عباس ختم ہو گئی، اور ترکی کے اندر جو 600 سال حکومت کرنے والی خلافت عثمانیہ تھی وہ آج سے 70-80 سال پہلے جب ختم ہو گئی، انگریزوں نے اسے ختم کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تیسرا زمانہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تیسرا زمانہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد چوتھا زمانہ آئے گا۔ وہ چوتھے زمانے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ چوتھا زمانہ خالص ظلم کا زمانہ ہوگا، ایسے بادشاہوں کا زمانہ ہوگا جس کے اندر وہ صرف دنیا کے اندر ظلم کریں گے، انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں اب ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ چوتھا زمانہ ہے۔ ہم نبوت کے زمانے میں بھی نہیں تھے، خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے، اس کے بعد جو 1200 سال حکومت اور بادشاہت کا دور تھا اس میں بھی ہم نہیں تھے۔ اب 70 پر 5 سال سے 100 سال سے چوتھا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ چوتھے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد یہ جو چوتھا زمانہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، کیا کیا حالات آئیں گے،
یہ میں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ چوتھے زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ اب میں خالی وہ حدیث کے باقی 2 زمانے سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5واں زمانہ آئے گا، اب وہ آنے والا ہے۔ چوتھے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں 5واں زمانہ آئے گا، اور 5ویں زمانے میں کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے زمانے میں کیا تھا؟ خلافت راشدہ تھی، بڑی بڑی زبردست بادشاہت تھی، سنت کے مطابق تھی۔ 5ویں زمانے میں دوبارہ خلافت راشدہ آ جائے گی۔ 5ویں زمانے میں دوبارہ خلافت راشدہ آئے گی، یعنی جیسے حضرت عمر نے حکومت کی، حضرت ابو بکر نے حکومت کی، عثمان و علی نے حکومت کی، دنیا سے ظلم ختم، دنیا کے اندر اسلام فتح کرے گا، ایک ایک گھر کے اندر اسلام داخل ہونے والا ہے، یہ دور آنے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، 5واں دور آنے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خلافت راشدہ کے جیسا زمانہ ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے الفاظ ہیں کہ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بارش اور برکت کی کثرت فرما دیں گے، اور پھل اور پھول بہت زیادہ اگنا شروع ہو جائیں گے، برکت ہی برکت ہوگی، اور زمین اپنے خزانے کھول دے گی، اور اتنا مال ہوگا کوئی غریب نہیں رہے گا لینے والا، کوئی زکات لینے والا موجود نہیں رہے گا، اور آسمان والے بھی خوش ہو جائیں گے، زمین والے بھی خوش ہو جائیں گے وہ 5ویں زمانے میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام پوری دنیا کو فتح کر لے گا، اور اسلام کو فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، کوئی فوج، کوئی ملٹری، کوئی حکومت، امریکہ یا اس کا باپ اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکے گا۔ یہ ہمارے نبی کی پیشن گوئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ہو کر رہے گا، 1400 سال سے ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آگے بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں 5واں جو زمانہ آئے گا بڑا زبردست زمانہ ہوگا، خلافت راشدہ قائم ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا۔ یہ 5ویں زمانے کی بارے میں مختصر میں نے باتیں بتائی، اس کی بھی تفصیل ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ جو 5واں زمانہ ہے، اب محدثین کیا کہتے ہیں کون سا زمانہ ہوگا وہ 5واں جس میں خلافت راشدہ آئے گی، جو اب آنے والی ہے؟ اس میں محدثین کہتے ہیں وہ 5واں زمانہ حضرت امام مہدی کے دنیا میں آنے کا زمانہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں اترنے کا زمانہ ہوگا، اور اس کے اندر دجال کے آنے کا زمانہ ہوگا، اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس کا نام ہے دجال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے دنیا میں اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ تو لیکن وہ بدترین زمانہ ہوگا دجال کا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے، دجال کو ختم کریں گے، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے، اور ایمان والے اپنا ایمان برباد کر لیں گے اور کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ 5واں بہترین زمانہ آئے گا، جسے اللہ کے نبی نے کہا کہ بہت ہی برکت والا اور رحمت والا وہ زمانہ ہوگا۔ یہ 5 زمانے ہو گئے، اب 6واں جو زمانہ ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس 6ویں زمانے میں دنیا میں کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا، ہر گلی میں اسلام داخل ہو جائے گا، ہر بستی میں اسلام داخل ہو جائے گا، کوئی ایمان سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ بہترین زمانہ 5واں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پھر ایک کفر اور شرک کا زمانہ آئے گا، یہ آخری اور 6واں زمانہ ہوگا۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا، وہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اللہ تعالیٰ ہوا بھیجیں گے، وہ ہوا جب پھیلے گی تو اس ہوا کی وجہ سے ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی،
اور تمام کے تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا اس ہوا کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد تمام کے تمام مومن دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اب بچ جائیں گے دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان، اور اس سے بدتر انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ ساری خباثتیں، ساری شرارتیں، سارے گناہ، بے حیائی کی تمام حدیں پار کرنے والے، کفر اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ، اللہ کو بھولنے والے، نہ اذان کا کوئی نام و نشان ہوگا، نہ مسجد کا کوئی نام و نشان ہوگا، نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی ہوگا۔ ایسے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ 6ویں زمانے کے اندر ہوگا۔ جب 6واں زمانہ آئے گا جس میں بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 6ویں زمانے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ بدترین لوگوں پر، جب اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی نہیں رہے گا اس دنیا میں، ان بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ لا تقوم الساعة الا على اشرار الناس، سب سے بدترین لوگوں پر یہ قیامت قائم ہوگی۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 6ویں زمانے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین میں زلزلہ برپا ہوگا۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر رکھ دے گی، سونا چاندی سڑکوں پر پڑا ہوگا اور اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہے وہ اپنے خزانے نکال دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اللہ نے کہا۔ پھر ایک جگہ اللہ نے کہا القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، اس کا نام قیامت ہے، وہ 6ویں زمانے میں آنے والی ہے، بدترین لوگوں پر آنے والی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ اللہ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑائیں گے۔ اذا الشمس کوورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، ستارے گر جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ واذا العشار عطلت، قیمتی اونٹ عطلت، بیکار چھوڑ دیے جائیں گے، اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانور، جنگل کے شیر اور ہاتھی نکل کر جو ہے سب جگہ جمع ہو جائیں گے، ان کے اندر بھی ڈر پیدا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ کہتے ہیں سمندر کے اندر آگ جلا دی جائے گی، سمندر پورا آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے یہ جہنم کو اللہ نے سمندر کے نیچے رکھا ہے، وہ جہنم کی گرمی سے سمندر کا پانی ابلنے لگے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ایک جگہ اللہ نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا آرڈر کر دیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو۔ یہ جو قیامت کا منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یہ کب ہوگی؟ 6ویں زمانے میں ہوگی۔ یہ 6 زمانے میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے حدیث کی روشنی میں۔ اب ہمیں آپ کو یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ 4تھے دور کے بارے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اور 5ویں دور کے بارے میں جس میں حضرت مہدی اور عیسیٰ آنے والے ہیں، اور 6ویں دور کے بارے میں یہ ہمیں اب جاننا ہے۔ اب 3 زمانے گزر چکے ہیں، اس کے بارے میں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کچھ باتیں ہم نے بتائی ہیں آپ کو۔ ابھی کئی جمعہ سے جو عنوان چل رہا ہے اس میں فلسطین کے حالات آئے، یہودیوں کے حالات آئے، خلافت عثمانیہ کے حالات آئے، یہ پورے دنیا کے 3 زمانے کے بارے میں تھے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ اب تمام محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت 4تھے دور میں جی رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا بدترین دور ہے۔ 6واں جو دور ہے وہ تو کافروں اور مشرکوں کا دور ہے جس میں قیامت آئے گی، وہ چھوڑ دیجئے۔ ہم ایمان والوں کو جو ڈرنا ہے، جو سمجھنا ہے، اور اللہ کے نبی کی باتوں کو جاننا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ 4تھا دور ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جاننا ہے 5ویں دور کے بارے میں۔ اب ہمارا یہاں سے جو جمعہ کا سلسلہ چلے گا وہ یہ 4تھے دور کے بارے میں
اور 5ویں دور کے بارے میں اور 6ویں دور کے بارے میں یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ ہوگا، اس لیے میں نے آپ کو یہ پوری تفصیل بتائی۔ اب چوتھے دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے اہم موضوع ہے۔ تو چنانچہ آج میں چوتھے دور کے بارے میں کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 5ویں دور کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اللہ ہمیں اس کے بارے میں بھی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیے، اب چوتھے دور کا جو یہ سلسلہ ہے، یہودیوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو میں آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے سوئٹزرلینڈ کے اندر یہودیوں کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر، یہودیوں کی میٹنگ میں یہ مشورہ ہوتا ہے، یہ میٹنگ میں پاس ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں حکومت کیسا کریں، اور ہم مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو کیسے پھیلائیں، مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے کیا کریں، اور مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں۔ یہ میٹنگ ہوتی ہے آج سے 100 سال پہلے۔ چنانچہ اس میٹنگ کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو جمع کیا گیا، اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا، ہم 100 سال اگر محنت کریں گے تب ہم جا کر مسجد اقصی پر قبضہ کر سکتے ہیں، بیت المقدس پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے 100 سال پہلے محنت شروع کی، اور آج 100 سال کے بعد آپ آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہودی ان کا جو پلان تھا کہ ان کی ایک حکومت قائم ہو جائے، وہ اسرائیل کے اندر قائم ہو گئی۔ یہ اسرائیل کی حکومت آج قائم نہیں ہوئی ہے، اس کا یہ خواب ہزاروں سال سے دیکھ رہے تھے، سالوں سے خواب دیکھ رہے تھے، 1200 سال 1300 سال پہلے سے دیکھ رہے تھے، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ پھر 100 سال پہلے مشورہ کیا، اور ان کی پلاننگ کے ساتھ یہ آگے بڑھتے تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہودی کا غلبہ ہو گیا، اسرائیل کا پروڈکٹ آج ہمارے گھر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کے پیسٹ ہم یوز کر رہے ہیں، ان کا صابن ہم یوز کر رہے ہیں، ان کا تیل ہم یوز کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مالدار قوم آج یہودی بن گئے، اور پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دیا۔ ورلڈ بینک جو قائم کیا گیا ہے، ورلڈ بینک یہودیوں ہی کے جو ہے پلاننگ سے وہ آغاز ہوا۔ آج امریکہ ان یہودیوں کا غلام بن گیا۔ سوچئے ان یہودیوں کا پلان اور منصوبہ کیسا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ اب امریکہ ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، عیسائی سب کے سب ان یہودیوں کی غلامی کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں کٹر دشمن ہیں، لیکن پھر بھی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے اندر بڑا اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا۔ چنانچہ یہودی 100 سال سے محنت کرتے ہوئے آج ہمارے گھر گھر کے اندر ان کا پروڈکٹ وہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ہر جیب سے، ہر خرچے سے ہمارا ایک ایک روپیہ آج بنی اسرائیل کے یہودیوں کو جا رہا ہے۔ آپ کے پیسٹ سے جا رہا ہے، نفع ان کو جا رہا ہے، آپ کے صابن سے جا رہا ہے، آپ کے تیل کے استعمال کرنے سے جا رہا ہے، آپ جو جوتے پہنتے ہیں، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، آپ جو چشمہ پہنتے ہیں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ پروڈکٹ کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر کا نفع ہم اپنی جیبوں سے اسرائیل کی جیب میں پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سعودی عرب اور ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، وہ سب لوگ یہودیوں کو اپنا تیل بیچتے ہیں، یہودیوں کا بزنس کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں۔ یہودی اپنے مشن میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان یہودیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ کب ہونے والا ہے؟ 5ویں زمانے میں ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، 5ویں زمانے میں ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب جو جنگ چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملے گی۔ یہودیوں کو ختم نہیں کر سکتے حماس والے، پورے عرب اور ترکی اور مصر اور شام سب مل جائیں گے، تب بھی یہودیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرما دیا، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ 5ویں زمانے کو مقرر کر دیا ہے، جس میں امام یہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ ان یہودیوں کو پوری دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایک یہودی کا بچہ بھی اس دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، یہاں تک کہ اتنا قتل کریں گے ان یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام، مسلمان مل کر ان کو بھگا بھگا کر ماریں گے، یہاں تک کہ یہ درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ درخت کہے گا، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، یہاں آ کر اسے مارو۔
یہ ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس وقت دنیا سے ان یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اس سے پہلے خاتمہ نہیں ہوگا۔ یہ نہ مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں، نہ مسلمان ان یہودیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ جنگیں چلتی رہیں گے۔ کب تک چلتی رہیں گے؟ یہ چوتھا زمانہ ختم ہونے تک، پانچواں زمانہ آنے تک یہ جنگیں چلتی رہیں گی اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں۔ اب چوتھا زمانہ کب ختم ہوگا، پانچواں زمانہ کب شروع ہوگا، چوتھے زمانے کے کیا حالات ہوں گے، یہ ہے ہمارا اصل موضوع جاننے کا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ چوتھا زمانہ کتنے سال چلنے والا ہے، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ علامتیں بتائی ہیں، وہ علامتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ علامتیں جب پوری ہوں گی تب یہ چوتھا زمانہ ختم ہوگا، یہ علامتیں جب ہوں گی پانچواں زمانہ شروع ہو جائے گا، وہ علامتوں کا بیان بھی آئے گا۔ تو میں چوتھے زمانے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہودیوں نے اپنے پلان اور منصوبے کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے وہ کتنا آج دنیا کے اندر کامیاب ہو کر چل رہے ہیں، اور ہمارے جیبوں سے، ہمارا مال سے ان کو کس طرح نفع پہنچ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر کے اندر آپ جائزہ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، اس کا نفع جا پوری دنیا سے وہ جو ہے پیسے کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول کر لیا۔ یہودیوں نے ورلڈ بینک قائم کیا سود کا نظام چلانے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ قوم سود کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے، سود کھلانے والی قوم ہے، پوری دنیا کو یہ قوم سود میں ڈبونا چاہتی ہے۔ چنانچہ ورلڈ بینک قائم ہوا، ہر ملک کو ورلڈ بینک سے سود پر پیسے دیے جاتے ہیں، ہر ملک سود پر پیسے لیتا ہے جس کا نام ہے IMF، ورلڈ بینک بھی اسے کہتے ہیں، وہاں سے سود دیا جاتا ہے، انڈیا کو دیا جاتا ہے، ترکی کو دیا جاتا ہے، عرب کو دیا جاتا ہے، ہر ملک کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ سود کھلانے کا ان کا جو پلان تھا اس میں یہ کامیاب ہو گئے، اور ان یہودیوں نے مشورہ کیا کہ ہم اس پوری دنیا کے اندر ایسا بے حیائی ایسی پھیلائیں گے اور ایسا ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے کہ کوئی اپنے ایمان پر باقی نہ رہے۔ ایمان میں شک اور شبہ پیدا کرنے کا منصوبہ، لوگوں کو مرتد بنانے کا جو پلان ہے، آج ہماری بے شمار لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، یہ سب یہودیوں نے 100 سال پہلے منصوبہ بنا کر اس کے ساتھ انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ آپ غور کیجئے، آج سے جو چوتھا زمانہ شروع ہوا اس سے پہلے انٹرنیٹ کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، موبائلوں کا ایسا دورہ نہیں تھا، ٹی ویوں کی ایسی ترقی موجود نہیں تھی، اور فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ان کا سب نام و نشان موجود نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی چوتھا زمانہ شروع ہوا، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں 70 پر 5 سال پہلے، تو وہاں سے انسان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی، جس کے اندر ہمارا انٹرنیٹ ہے، ہمارا موبائل ہے، یوٹیوب ہے، اور یہ فیس بک ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے چوتھے دور میں شروع ہو گئی۔ یہ چوتھا دور سب سے بدترین دور ہے، ہمیں اس کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے، اپنے اولاد کو مرتد ہونے سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ بدترین دور، یاد رکھیے، جب بھی صبح کی روشنی طلوع ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، جب بھی صبح کی روشنی آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ اس طرح یہ چوتھے دور کے اندر اندھیرا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہوگا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب پوری دنیا میں ظلم بھر جائے گا تب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 5واں زمانہ شروع کریں گے، وہ 5واں زمانہ صبح کی روشنی لے کر آنے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اور اپنے اللہ سے تعلق کو کیسے مضبوط کرنا ہے، مرتد ہونے لوگوں کو ہمیں کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فرمایا۔ اسی طرح اور ایک بات یہاں نوٹ کیجئے، اس ہندوستان کے اندر 1000 سال تک ہمارے مسلمانوں کی حکومت تھی، یہاں کبھی ٹیپو سلطان حکومت کرتے تھے، کبھی اورنگزیب حکومت کرتے تھے، کبھی شاہ التمش حکومت کرتے تھے، بے شمار بادشاہان گزرے ہیں، 60-70 مسلمان بادشاہوں نے یہاں حکومت کی۔ لیکن آج سے
جو ہے 100 سال پہلے 1940 پر 7 کے اندر جب انگریز یہاں سے گیا، یہ 60-70 سال جب سے چوتھا زمانہ شروع ہوا، یہاں سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ ہندوستان دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 1000 سال حکومت کے بعد یہ غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا، لیکن یہ جو ان کے ہاتھ میں گیا، یہ ان کا منصوبہ 100-150 سال پرانا منصوبہ تھا۔ آج وہ ہندوستان کے اندر کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آج کے 25 سال پہلے 20 سال پہلے جو حالات تھے اس سے بدترین سے بدترین حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اذانوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، روڈ پر نماز پڑھنے والے کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، ایسا پہلے موجود نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ چوتھے زمانے میں ہم چل رہے ہیں، یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بدترین دور ہوگا، اللہ کا نام لینے والے کو جان سے مار دیا جائے گا۔ موب لنچنگ ابھی چل رہی ہے 8-10-15 سال سے، اس کے اندر 15-20 لوگ مل کر ایک اللہ کا نام لینے والے کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ابھی شاید 15-20 دن پہلے ایک نابینا 70 سال کے بوڑھے مسلمان کو صرف اس لیے ان کو جو ہے مارا گیا، ٹارچر کیا گیا اور ظلم کیا گیا کہ وہ صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور انہوں نے مخصوص کوئی نعرہ نہیں لگایا، اس لیے ان پر ظلم کیا۔ کتنے نوجوانوں کو پکڑ کر 15-20 کی بھیڑ نے جان سے مار دیا۔ اس ظلم پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ ہے بدترین دور جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں زمانہ اور بدتر سے بدتر ہونے والا ہے، ظلم اور بڑھنے والا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کی حکومت اور زیادہ طاقتور ہونے والی ہے۔ ہماری مسجدوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اسی زمانے میں ہوا، چوتھے زمانے میں ہماری مسجدوں کو ہمارے سے چھین لیا گیا۔ ہزاروں سال سے کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکی، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کی مسجدوں پر قبضہ کرو، یہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ چوتھے دور کے زمانے میں یہ جیب اور پیٹ کا دور ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جیب اور پیٹ کا دور ہوگا، جس میں ہر انسان کو اپنے پیٹ کی فکر ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کو اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، اپنے جیب کی فکر ہوگی۔ علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال پہلے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر ایسی پیسوں کی بھوک لگی ہے کہ وہ بھوک کبھی ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ایسی پیاس لگی ہے پیسوں کی اور مال کی، وہ پیاس نہیں بجھ رہی ہے، پیاس بڑھتی ہی جا رہی ہے، بھوک بڑھتی ہی جا رہی ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جتنا آدمی کو مال مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور مجھے مال چاہیے۔ 50 کروڑ والا 100 کروڑ کی تمنا کر رہا ہے، 100 کروڑ والا 500 کروڑ کی تمنا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زمانہ آ گیا، یہ چوتھا زمانہ ہے، اور اس کے اندر ہماری سب سے بڑی خرابی اور ہماری سب سے بڑی کوتاہی، ہمارے سب سے بڑا جرم، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم پوری قوم کے لیے کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پوری قوم کی بھلائی کی فکر کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں فکر ہے ہمارے بچوں کی، ہمیں فکر ہے ہمارے بیوی کی، ہمیں فکر ہے ہمارے مکان بنانے کی۔ اسلام کو ترقی کیسے ہوگی؟ دین کیسے پھیلے گا؟ اس چوتھے دور میں ایمان ہم کیسے بچائیں گے؟ ہمارے بچوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں گے؟ یہ فکر ہمارے اندر موجود نہیں۔ اور عیسائیوں، یہودیوں کو ہم نے اپنے بچوں کو اٹھا کر ان کی گود میں دے دیا۔ یہ اسکول کیا ہے؟ عیسائی اسکول، یہودیوں کے اسکول، انہوں نے ہمارے بچوں کو گود لے لیا ہے، ہمارے بچوں کو گود لے لیا ہے، پالنے کی ذمہ داری ہماری بچوں کے لے لیے ہیں۔ ہمارا بچہ 8-10 گھنٹے ان یہودی عیسائیوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ ان عیسائیوں نے اس کے اندر کفر اور شرک کو داخل کرنا شروع کر دیا، اور اسے اسلام سے دور کرنا شروع کر دیا، بے حیائی کو عام کرنا شروع کر دیا، اور کپڑے، لڑکیوں کے کپڑے آدھے آدھے کر دیے، اسکول کا یونیفارم رانوں تک کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب بہت سارے پلانوں کے تحت ہو رہا ہے۔ ہماری بچیوں کو ننگا کرنے کا یہ منصوبہ سالوں سے چل رہا ہے، لیکن ہم آنکھ بند کر جی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، یہ چوتھے دور میں جینے والوں، اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جینا شروع کرو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو، کیونکہ تمہارے زمانے کے اندر ہر زمانہ، ہر مہینہ، ہر دن بدتر سے بدتر ہونے والا ہے۔
اب آج 10 سال پہلے دیکھیے اتنی زیادہ بے دینی نظر نہیں آئے گی، آج جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آج سے 10 سال کے بعد اور بھی بدترین زمانہ آنے والا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بولیے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کہا تھا، آج کوئی باپ یہ نہیں بولتا، ہر باپ کو مرتے وقت یہ فکر ہے میرا گھر کس بیٹے کو دیا جائے، وہ زمین کس بیٹے کو دیا جائے، وہ جائیداد کے اندر کیا حصہ ہوگا، یہ فکر ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا مرتے وقت، انتقال کے وقت، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس دین کی اتباع کرو گے، کس اللہ کی عبادت کرو گے، اسلام کا تمہارے دل میں کیا مقام ہے، اور سنت کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہ فکر ہر باپ کو کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ چوتھے بدترین دور کے اندر میرا بچہ کہیں مرتد نہ ہو جائے، میرا بچہ، میری بچی کہیں مرتد نہ ہو جائے، میں بے نمازی میرے بچے کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، میرے بچے کو میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، یہ فکر ہے چوتھے زمانے میں کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا زمانہ ہر دن بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے کاروں کی ترقی ہو رہی ہے، موبائل کی ترقی ہو رہی ہے، بنگلوں کی ترقی ہو رہی ہے، بلڈنگوں کی ترقی ہو رہی ہے، سڑکوں کی ترقی ہو رہی ہے، اچھے اچھے جو ہے ہوائی جہازوں کی ترقی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے ایمان والوں کی ترقی وہ کاروں سے، بنگلوں سے، وہ ملک کی ترقی سے ان کی ترقی نہیں ہوگی، دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، لیکن دین اپنی زوال کی طرف جا رہا ہے، ایمان اپنی تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین پر ثابت قدم رہو۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے کہا تھا، ایک واقعہ سنایا تھا طالوت اور جالوت کا، اس کے اندر میں نے کہا 80,000 لوگوں میں سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے ہٹا دیا، اور کہا صرف 313 دین پر جمے رہنے والوں سے اللہ کام لینے والے ہیں۔ یاد رکھیے 5ویں زمانے میں حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والے یہی مضبوط ایمان والے ہوں گے۔ ہم جیسے لوگوں سے 5ویں دور کے اندر کام نہیں لیا جائے گا، ہمیں کام والا بننا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چوتھے دور کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو، ایک زمانہ آئے گا، یہی وہ چوتھا زمانہ جس میں علم اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، علم کو اٹھا لیں گے، علم موجود نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہالت دنیا کے اندر باقی رہے گی، اور جاہل لوگ لوگوں کو جہالت پر چلائیں گے، علم موجود نہیں رہے گا۔ وہ جاہل لوگ جو جہالت پر چلائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، تو علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور نصارہ بھی اپنی توریت اور انجیل کو پڑھتے ہیں، توریت اور انجیل کو یہود و نصارہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لیکن یہ یہودی اور نصارہ اس توریت اور انجیل پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح میری امت کے لوگ بھی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر بالکل عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ قرآن اور اس کا علم اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسا اٹھا لیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے دلوں سے اللہ علم نہیں چھینیں گے، بلکہ علماء کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا، علماء کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا، علماء حق کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا۔ جاہل علماء، بدعتی علماء، مشرک علماء، لوگوں کو شرک پر چلانے والے، لوگوں کو بدعت پر چلانے والے، ایسے علماء باقی رہ جائیں گے، علماء حق کے جنازے اٹھ جائیں گے۔ یہ کورونا کا جو زمانہ آیا، ابھی 4 سال پہلے جو کورونا کا زمانہ آیا، اس ہندوستان کے اندر علماء حق، بڑے بڑے علماء، 100 سے زیادہ علماء کا انتقال ہو گیا۔ ایک عالم بھی ہزاروں کے برابر تھا۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری کا انتقال ہو گیا، نور عالم خلیل امینی کا انتقال ہو گیا، اور ہمارے حضرت مولانا عثمان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کتنے نام لوں گے، 100 علماء حق کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زمانہ چوتھا زمانہ جس میں علم کو اللہ اٹھا لیں گے، یعنی علماء کی موت آنا شروع ہو جائے۔
تب جاہل لوگ لوگوں کو شرک اور بدعت کی طرف چلائیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے، یہ بھی گمراہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ چوتھا دور آیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکیاں اور عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن ان کا بدن نظر آتا ہوگا، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ آج نکاح مشکل ہو گیا اور زنا عام ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے، اس کے اندر آپ کو اپنی اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ چوتھے دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے اور کیا کیا بتایا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ کے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا احیاء علوم کے اندر، اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، صرف کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں جنت ملنے والی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی جب تک تمہارے ایمان کی بنیاد طاعتوں پر ہونا چاہیے، نماز پر ہونا چاہیے، ذکر اور قرآن پر ہونا چاہیے۔ تمہاری زندگی میں عمل نہیں ہوگا، صرف کلمہ ہوگا۔ یاد رکھو مرتے وقت یہ ایمان سلامت نہیں رہتا۔ جو صرف کلمہ پڑھنے والا ایمان ہے، مرتے وقت جو پریشانی ہوگی، جو فرشتے ہمیں نظر آئیں گے کالی صورت میں، نیلی آنکھوں میں، اور شیطان ہمیں کافر بنانے کے لیے آ جائے گا، بڑی تکلیف کا وہ وقت ہوگا، موت کی روح نکالتے وقت۔ اس وقت ایمان پر بہت کم لوگ سلامت رہیں گے، ایمان پر بہت کم لوگ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے دربار میں وہی لوگ اپنے ایمان کو لے جائیں گے جو صرف کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کلمے کے ساتھ اللہ کی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننے والے وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا کر لے جائیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا۔ آج ہر مسلمان نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کی نہیں مانتا۔ ایسے حالات سے ہم جی رہے ہیں بھائیوں، بول نہیں سکتے کون کب مرتد ہونے والا ہے، اور ضروری ہے ہم سب مل کر پوری قوم کی فکر کریں، ہم اپنے اختلافات کو چھوڑیں، لڑائیوں کو چھوڑیں، پوری امت کی اور ملت کی فکر کریں، صرف اپنے پیٹ اور جیب کی فکر نہ کریں۔ 2 دن پہلے کا واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو سناتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایک شادی ہو رہی تھی جس کے اندر جو جہیز کی لسٹ بنائی گئی، وہ جہیز کے اندر بڑی کار کا مطالبہ کیا تھا، دلہے نے اس کے اندر چھوٹی کار دے دی گئی۔ اس کی وجہ سے دونوں شادی کے خاندان والوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی، خون خرابہ ہوا، پولیس والے آ گئے اور اس کے بعد وہ نکاح توڑ دیا گیا۔ نکاح کی مجلس میں نکاح کو توڑ دیا گیا اور مارا ماری تک نوبت آ گئی۔ کیوں ہوا؟ جہیز کے اندر بڑی کار نہیں دی گئی۔ یہ پوری مسلمانوں کی بدنامی پیپر کے اندر آ گئی اور اسلام اس کی وجہ سے بدنام ہوا۔ یہ چوتھے دور کے حالات ہیں جس کے اندر جہیز کے جو ہے بھکاری، دلہا کی شکل میں بھیک مانگنے والے، جہیز والے اس کے اندر بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی 2-4 دن پہلے کا، شادی کے اندر جو مینو بنایا گیا، کھانے کی لسٹ، اس کے اندر بکرے کا گوشت لکھا گیا تھا لیکن پکایا نہیں گیا۔ اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں لڑائی شروع ہو گئی، نکاح کو توڑ دیا گیا۔ یہ زمانہ ہے، یہ چوتھا زمانہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا جسم باقی رہے گا، روح ختم ہو جائے گی۔ اسلام کا جسم باقی رہے گا، روح ختم ہو جائے گی۔ قرآن کا نام باقی رہے گا، قرآن کی روح ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، ہم کچھ دیر کے لیے اپنی امت کے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے قوم کے لیے سوچیں۔ ہم اپنے لیے جینا چھوڑیں۔ اگر ہم نے یہ فکر نہیں کی، یاد رکھیے ہمارے بعد جو بدترین زمانہ آیا ہے اس کے اندر ہمارا بچہ مسجد میں آئے گا یا مندر میں جائے گا، ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ یہودیوں نے، کافروں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں وہ کافر بنا کر رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اے مسلمانوں کان کھول کر سنو، یہ یہودی، یہ کافر تم سب کو کافر بنا کر آخرت میں بھیجنا چاہتے ہیں۔
جہاں شیطان پوری محنت کر رہا ہے یہودیوں کو لے کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اس لیے ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. وہ ختم ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے یہ چوتھے دور جس میں ہم جی رہے ہیں یہ بڑا بدترین دور ہے. اس کے بارے میں آپ کو سننا اور جاننا ضروری ہے, فرض ہے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا یہ کتنا خطرناک دور ہے, تاکہ ہم خود بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی امت کو بچائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.